ہم دعا کریں گے خدا کے حضور، کیونکہ خدا جو آج فضل کے تخت پر بیٹھا ہے، خداوند اس لیے فضل کے تخت پہ بیٹھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم پر فضل کرے اور زیادہ فضل کرے، تاکہ ضرورت کے وقت اس کا فضل ہی ہماری مدد کرے۔ تو پہلے ہم زبور گائیں گے۔ فضل نہ لائے رب، بخش گناہ سب میرے، وانگو فضل رحم کر، تو یہ ہوتے میرے، وانگو فضل رحم کر، تو یہ ہوتے میرے، فضل نہ لائے رب، چنگی طرح تو دے میری کر صفائی، مینو کر تو پاک صاف، بخش دے سب بریائی، مینو کر تو پاک صاف، بخش دے سب بریائی، فضل نہ لائے رب، آئے خدا میں تیرا، اے خدا میں تیرا، گناہ کیتا بھاری، تیرے وچ حضور دے، بدی کیتی ساری، تیرے وچ حضور دے، بدی کیتی ساری، فضل نہ لائے رب، بخش گناہ سب میرے، وانگو فضل رحم کر، تو یہ ہوتے میرے، فضل نہ لائے رب، کیوں جو سب بریائی اپنی میں من لیندا، میرا جو گناہ ہے میرے اگے رہندا، میرا جو گناہ ہے میرے اگے رہندا، فضل نہ لائے رب، پیدا ہویا دیکھو وچ بریائی، مینو وچ گناہ دے، جمیا میری مائی، مینو وچ گناہ دے، جمیا میری مائی، فضل نہ لائے رب، بخش گناہ سب میرے، وانگو فضل رحم کر، تم یہ ہوتے میرے، وانگو فضل رحم کر، تو یہ ہوتے
تے میرے فضل نال آئے رب فضل نال آئے رب۔ دعا کریں گے جیسے پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام اس کے چوتھے باب کی 16 آیت ہم پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے کہ آؤ ہم خدا کے حضور چلیں، خدا کے سامنے چلیں اور دلیری سے چلیں۔ کس لیے؟ دعا کرنے کے لیے۔ دعا صفت، تعریف، خوبیاں ظاہر کرنے کا مقصد نہیں، وہ مقصد ہوتا ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا۔ تو پڑھیں گے 16 آیت۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس یسوع مسیح فضل لایا تھا، تو اب فضل کے تخت پر وہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے۔ کون چاہتا ہے میرے فضل کو؟ اس لیے فضل کے تخت کے پاس چلیں، دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو، رحم اور وہ فضل حاصل کرے، اور وہ فضل کون سا فضل؟ وہ والا فضل۔ کون سا فضل؟ وہ والا فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ تو آج سمے وقت یہ ہے کہ خدا کے سامنے آؤ، اقرار کرو، دعا کرو۔ وہ سزا دینے کے لیے، نیائے کرنے کے لیے اس تخت پہ نہیں، آج وہ فضل کے تخت پہ بیٹھا ہے۔ تمام دنیا کے لیے، تمام دیشوں کے لیے، تمام جاتیوں کے لیے وہ چاہتا ہے میں آپ کا اپنا فضل کروں، تو آپ فضل کو لے لو۔ ہم دعا کریں گے۔ آئے خدا، ضرورت ہے آج ہر ایک دیش میں، ہر ایک ملک میں، ہر ایک قوم میں، ہر ایک خاندان میں، ہر ایک گھر میں، ہر ایک زندگی میں ضرورت ہے فضل کر۔ او فضل کے مالک فضل کر، فضل کے مالک فضل کر۔ تو فضل لے کر آیا، آج ہمارے اوپر فضل کر۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین، آمین۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے پہلا اتیاس، تواریخ، پہلا تواریخ 21واں باب، پہلی آیت سے ہم 14 آیت تک پڑھیں گے۔ شیطان نے اسرائیل کے خلاف، دیکھو گناہ کیسے آتا ہے انسان کی زندگی میں۔ تو یہ ایک بادشاہ ہے، بادشاہ گناہ کرے گا تو سزا پورے دیش کو ملے گی۔ کبھی کبھی ایسا گناہ ہوتا ہے خاندان میں ایک ہی آدمی کرے گا تو سزا پورے خاندان کو، دیش میں، سماج میں
سماج میں، دیش میں، خاندان میں ایک کل، ایک بادشاہ کی غلطی سے کبھی کبھی قانون قاعدے وہ ہوتے ہیں جو انسان چاہتا ہے، کبھی کبھی وہ قانون قاعدے ہوتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ خدا والو سنو، وقت کیا کہہ رہا ہے۔ آئے خدا والو، ایشور والو، اللہ تعالی والو اور واحے گرو ست گرو والو، آج ضرورت ہے، پہلے دیکھو کون ہے واحے گرو، کون ہے خدا تعالی، کون ہے اللہ تعالی، کون ہے ایشور، کون ہے پرمیشور، کس کو کہنا ہے ایشور، کس کو کہنا ہے پرمیشور، کون ہے جو اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرے، مٹا بھی دے۔ تو آج آپ دھیان سے سنو، ایک ایک الفاظ کو سنو۔ داؤد کو ابھارا کہ اسرائیل کا شمار کرے۔ تب داؤد نے جواب سے کہا اور لوگوں کے سرداروں سے کہا، جاؤ بیر سبا سے دان تک اسرائیل کا شمار کرو اور مجھے خبر دو تاکہ مجھے ان کی تعداد معلوم ہو۔ جواب نے کہا، خداوند اپنے لوگوں کو جتنے ہیں اس سے 100 گنا زیادہ کرے، لیکن اے میرے مالک بادشاہ، کیا وہ سب کے سب میرے مالک کے خادم نہیں ہیں؟ پھر میرا خداوند یہ بات کیوں چاہتا ہے؟ وہ اسرائیل کے لیے خطا کا باعث کیوں بنے؟ تو بھی بادشاہ کا فرمان جواب پر غالب رہا۔ یہ دھیان سے سنو، اب کون سی ورس سن رہے ہو، چوتھی کون سی ورس پڑھ رہے ہو؟ دھیان سے سنو۔ جواب کہتا ہے، سیناپتی کہتا ہے، آئے بادشاہ تو مردم شماری نہ کر، لوگوں کا شمار کتنا بھی ہو وہ سب تیرے ہی خادم ہیں، تو بھی بادشاہ کا فرمان جواب پر غالب رہا۔ چنانچہ اب رخصت ہوا، جواب رخصت ہوا اور تمام اسرائیل میں پھرا اور یروشلم کو لوٹا، اور یوآب نے لوگوں کے شمار کی میزان داؤد کو بتائی، اور سب اسرائیل 11 لاکھ شمشیر زن، یہودا 4 لاکھ شمشیر زن، یعنی وہ لوگ جو گنتی ہوئی، تعداد لکھی گئی، یہودا میں سے کتنے، شمشیر زن کا مطلب ہوتا ہے جو جنگ کے لائق ہوں۔ تو داؤد جو تھا اس نے یہ کام، وہ نہیں جانتا تھا کہ شمار کرنا، مردم شماری کرنا، گنتی کرنا، کیا یہ میری اور سے خدا کی اور سے ہے
یا شیطان کی اور سے۔ کبھی کبھی بادشاہ کو بھی شیطان استعمال کر سکتا ہے، کبھی کبھی سیناپتی، گورنر، بڑے بڑے لوگوں کو شیطان استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس وقت ہم 6 ایسے پڑھیں گے، 7 ایسے۔ لیکن خدا اس بات سے ناراض ہوا، خدا اس بات سے ناراض ہوا اس لیے اس نے اسرائیل کو مارا۔ خدا ناراض ہوا تو خدا نے اسرائیل کو مارا۔ غلطی بادشاہ کی تو مار جس کو پڑ رہی ہے وہ اسرائیل جو لوگ ہیں ان کو مار پڑ رہی ہے، سزا مل رہی ہے۔ اور تب داؤد نے خدا سے کہا، مجھ سے بڑا گناہ ہوا ہے کہ میں نے یہ کام کیا۔ اب میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندے کا قصور معاف کر، کیونکہ میں نے بےہودہ کام کیا ہے۔ داؤد نے کہا انگلی دکھا کرو، داؤد نے مان لیا کہ یہ مجھ سے گناہ ہوا، اور اس نے کیا کیا، کیا کہا، اور خدا کا جواب کیا تھا وہ دھیان سے سنو۔ اور خداوند نے داؤد کے غیب بین ذات سے کہا، جا کر داؤد سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے، میں تیرے سامنے 3 چیزیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے ایک چن لے تاکہ میں اسے تجھ پر بھیجوں۔ سو جاد نے داؤد کے پاس آ کر اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، تو جسے چاہے اسے چن لے، جا تو قحط کے 3 برس، جا اپنے دشمنوں کے آگے 3 مہینے تک ہلاک ہوتے رہنا، ایسے حال میں کہ تیرے دشمنوں کی تلوار تجھ پر وار کرتی رہے۔ جا 3 دن خداوند کی تلوار جانی ملک میں بوا رہے، اور خداوند کا فرشتہ اسرائیل کی سب سرحدوں میں مارتا رہے۔ اب سوچ لے کہ میں اپنے بھیجنے والے کو کیا جواب دوں۔ جب یہ سنا کہ 3 مصیبتیں، ایک تو یہ مصیبت ہوگی کہ بھوک سے لوگ مریں گے، اناج کی کمی ہوگی، تو کال پڑے گا، کال پڑے گا۔ دوسرا، 3 مہینے تک آپ کے ساتھ جنگ ہوگا آس پاس کی بادشاہیوں میں، تو لوگ تجھ پر غالب آئیں گے، تجھ پر غالب آئیں گے، وہ تجھے مارتے رہیں گے، تو مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یا 3 مہینے تک وبا، یہ 3 دن کی وبا رہے گی، صرف 3 دن، 3 سال 3 مہینے 3 دن، تو معافی اس گناہ کی معافی نہیں ملے گی، سزا ملے گی۔ اس گناہ کی معافی نہیں ملے گی، سزا ملے گی۔ جو سزا ہوگی وہ تیری پسندیدہ ہوگی، جو سزا ہوگی وہ تیری پسندیدہ ہوگی۔ بتا، داؤد کے ساتھ خدا بات نہیں کرتا، خدا ناراض ہو تو وہ اپنے رسولوں، سنت مہاتما اور رشی منیوں اور جتنے بھی خدا ترس لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ بات کرتا، جس پہ راضی ہوتا، باقی کسی کے ساتھ وہ بات نہیں کرتا۔
اب داؤد کے ساتھ وہ بات نہیں کرتا، ناتن نبی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ تب اس نے بولا کہ بتا میں اپنے خالق کو، خداوند کو کیا جواب دوں، کیا اتر دوں؟ تب ایک لفظ سنو، ایک الفاظ سنو، صرف ایک الفاظ۔ میرے عزیز اس بات پر غور کر، ایک الفاظ، ایک لفظ سنو، کیا ہے وہ؟ 13 آیت میں داؤد نے جاد سے کہا میں بڑے شکنجہ میں ہوں، میں بڑے شکنجہ میں ہوں، میں بہت بڑے شکنجہ میں ہوں، شکنجہ میں ہوں۔ شکنجہ اس کو کہتے ہیں جیسے آپ کا سافٹ دل کیلیں لگا کر اس کو کھینچا جائے تو اس کو بولتے ہیں کہ اب میں بہت بڑے شکنجہ میں ہوں۔ اب بتاؤ مصیبت میں ہو یا خوشی میں؟ بتاؤ شیطان کے ہاتھ میں ہو یا فضل خدا کے ہاتھ میں؟ بتاؤ آج آپ کس کے ہاتھ میں ہو؟ شریعت تو ہے، پولس نے کہا شریعت کے زمانے کی وہ بات کر رہا ہے جب وہ گناہ کے ہاتھ میں تھا، شریعت کے ہاتھ میں تھا۔ تب رومیو 7:14 میں لکھا شریعت تو پاک ہے، ہر ایک سماج، ہر ایک دیش، ہر ایک قوم کے قانون قید عبادت کے، ورشپ کے، بھکتی کے، نماز کے، آرادھنا کے طریقے الگ الگ ہیں، پھر بھی وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ایک بھلائی کا کام میں نے کیا ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ شریعت کا، ویوستھا کا، قانون قاعدہ میں پر پورا کر رہا ہوں۔ میں نے آج ہی سنا کہ ایک وقت آیا کہ جھنڈے اوپر لوگ پھیلا رہے تھے۔ ہمارے کچھ عزیز ایسے ہیں جو بڑا دن جو مناتے ہیں، کیونکہ دن ایک بار آتا ہے، بار بار نہیں، سمے ایک بار آتا ہے، بار بار نہیں۔ کون جانتا ہے یہ چل رہا پانی 1 سال کے بعد پھر آئے گا؟ کون جانتا ہے؟ یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں تو بتاؤ کیا یہ 1 سال کے بعد پھر وہی آئیں گی؟ جو چلا گیا وہ واپس آتا نہیں، جو دن گزر گیا وہ واپس آتا نہیں۔ دن کو منانا، دوسرا دن جو آئے وہ ہوتا ہی نہیں، بس ایک ہی بار آتا ہے، دوسری بار نہیں۔ تو اس لیے بہت لوگ کچھ بڑا دن ہوتا ہے تو ستارے لگائیں گے، تو ان سے سوال آتا ہے ستارہ چمک رہا ہے کہ یا تیرا جیون چمک رہا ہے؟ کیا تو ستارے کی طرح بن چکا ہے؟ کیا تجھ میں تاریکی تو نہیں؟ تجھ میں جھوٹ تو نہیں؟ تجھ میں فریب تو نہیں؟ نشے تو نہیں؟ کرودھ تو نہیں؟ پھٹا نفرت، جو بھی چیز جو گناہ سے تعلق رکھتی ہیں وہ تجھ میں تو نہیں؟ تو وہ بولے گا میں جیسا بھی ہوں خدا جانتا ہے۔ تو ستارہ کیوں رکھا ہے چھت کے اوپر؟
اس لیے تو خدا کہتا ہے تیرے جیون میں، زندگی میں اندھیرا تو نہیں، اس لیے بائبل میں لکھا ہے اب میں بہت بڑے شکنجے میں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اب میں بہت بڑے شکنجے میں ہوں، گھر میں، پریوار میں، سماج میں، دیش میں۔ کیا آپ سب لوگ خوش ہیں؟ بتاؤ، خوش ہو؟ آپ کی تو خوشی یہ تھی کہ ناچ رنگ کے ساتھ ہزاروں ہزار لوگوں میں میرے بیٹے بیٹی کی شادی ہوگی۔ اب کہاں ہے گیدرنگ؟ کہاں ہے وہ بینڈ؟ کہاں ہے وہ ناچ رنگ؟ کہاں ہے وہ؟ اب سب بند ہو گیا، بند ہو گیا۔ کبھی کبھی کہتے تھے یہ آج کی تاریخ بک ہے، 1 مہینے بعد ملے گی پیلس کی تاریخ۔ وہ پوچھو خالی ہے یا بک ہے؟ وہ کہتے بکنگ ہی نہیں ہوتی۔ کیا آپ جیسے کرتے تھے واستو میں، حقیقت میں اب خوش ہو؟ نہیں، اب آپ شکنجے میں ہو۔ اب آپ شکنجے میں ہو، شکنجے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ بہت بڑے ڈر کے خطرے میں ہیں۔ آپ بہت بڑی مصیبت میں ہیں۔ تو بتاؤ یہ کیوں آئی؟ یہ حادثے مجھ پر کیوں گزرے؟ انسان کہتا ہے اے خدا یہ حادثے مجھ پر کیوں گزرے؟ آج کورونا وائرس کے شکاروں، جو شکار ہو چکے، سنو، دیکھو، ایک بھی آدمی اگر کسی گھر میں چلا جائے تو پورے گاؤں کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ ہوا کیا؟ آج آپ شکنجے میں ہو۔ گناہ جب ہوتا ہے نا تو انسان شکنجے میں چلا جاتا ہے۔ گناہ، جو گناہ ہے وہ ہوتا کیسے ہے؟ گناہ، سن رہے ہو نا؟ تو سنو، ایمان میں چھپا ہوا ہوتا ہے گناہ۔ ایمان میں، وشواس میں، جو دنیا کا دھرم، جس کو مذہب کو کہتے دھرم، وہ جانتے ہیں وشواس چھپا ہوا ہے۔ تو وشواس میں گناہ چھپا ہوا ہے۔ ایک بھائی خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کے پریرتوں کے ساتھ رسولوں کے پاس میں اپنے بیٹے کو لایا تو یہ ٹھیک نہیں کر سکے۔ تب یسوع مسیح نے کہا میرے پاس لاؤ۔ جب وہ لایا گیا لڑکے کو تو اس کو مرگی کی بری آتما تھی۔ تب یسوع مسیح نے کہا، یہ مرکز 9:23 یہ کیا ہے؟ وشواس کرنے والے کے لیے۔ آپ پڑھتے ہو میرا ٹھوکر
ٹھوکر میں نے آپ کا مالک خالق سوئی سوئی دیوے، سوئی سوئی دیوے، تو بتاؤ کیوں نہیں مل رہا؟ کہ یہ مل رہا ہے، غم مل رہا ہے، دکھ مل رہا ہے، پریشانی مل رہی ہے، غربت مل رہی ہے، کیا مل رہا ہے؟ تب کیا ہوا کہ یسوع مسیح نے کہا یدی تو کر سکے تو ایمان رکھنے والے کے لیے، ایمان لانے والے کے لیے، ایمان میں رہنے والے کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تب اس کے باپ نے کہا اے خداوند میرے بیٹے سے پہلے میری بے اتقاطی کا علاج کر، میری بے اتقاطی کا علاج کر۔ تب وہ گڑ گڑا کے کہا تو خداوند نے اس کو ایمان بھی دیا اور اس کے بیٹے کو شفا بھی دی۔ نہیں مان تو مانگو خداوند سے، خداوند آپ کے لیے فضل کے ساتھ ایمان بھی بخشے گا۔ لکھا ہے اعمال 14:27 آیت میں، پولس نے کہا لوگوں کو جمع کر کے، ہم نے دیکھا خدا کے فضل کو، ہم نے دیکھا خدا کی بڑی رحمت کو۔ جب ہم پرچار کر رہے تھے تو آسمان کھل گیا اور خدا نے ایمان کا دروازہ کھول دیا، سننے والوں نے ایمان لایا اور جو جو چاہا مانگا ان کے لیے ہو گیا۔ شکنجے میں کیوں؟ یہ مری کیوں ہے؟ بولو، یہ مری کس نے بھیجی؟ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ آپ ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ خدا نہیں ہوتے جسے تو بنا رہا ہے، خدا وہ ہوتا ہے جس نے دنیا اور مخلوق کو پیدا کیا۔ تو بنا لیتا ہے خدا، وہ خدا ہی ہوگا جو تو بنا لے۔ جس کو تو بنا لے وہ خدا ہوتا ہے کوئی؟ جس کو تو بنا لے کیا وہ خدا ہوتا ہے؟ قانون، قاعدے کتنے غلط ریت رواج کیوں نہیں کر رہے؟ اب پوری دنیا لاک ڈاؤن میں کیوں ہے؟ بولو، آپ گھروں میں کیوں ہو؟ آپ مندروں میں بھیڑ جمع کیوں نہیں کرتے؟ آپ گرجے گھروں میں بھیڑ جمع کیوں نہیں کرتے؟ آپ گردواروں میں، آپ بڑے بڑے سماج یا مسجد میں، بتاؤ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ بہت بڑے شکنجے میں ہو۔ لوط بڑی بڑی اچھی چیزوں کو دیکھ کر اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے سدوم عمورہ کو پسند کرتا ہے۔ تو جب پہنچ گیا وہاں، تب وہ بول رہا ہے کہ جن لوگوں میں رہ رہا ہے ان کے قانون، قاعدے، اصول سب کچھ
دیکھ دیکھ کر ہر روز اپنے دل کو شکنجے میں کھینچتا ہے۔ آپ خوش نہیں ہو؟ کوئی خوش نہیں، کوئی خوش نہیں۔ بہن بیٹی کو کرونا ہو گیا، گھر والے خود نکال رہے ہیں، خود چھوڑاتے ہیں، ہاتھ لگانا نہیں چاہتا، کوئی اٹھانا نہیں چاہتا گرے ہوئے کو۔ یہ جو روگ ہے، یہ صرف روگ نہیں، جس کو روگ آتا وہ خود محسوس کرے، دیکھنے والے بھی نفرت کر رہے ہیں۔ جو بیماری کے دنوں میں مدد کرنے والے تھے، آج وہ خود نفرت کر رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں۔ عزیزو، یہ کیسی بیماری ہوئی؟ یہ کیسی وبا ہوئی؟ یہ وہی وبا ہے جو گناہ کرتا تھا نا، اس نے بولا آج میں شکنجے میں ہوں۔ جب اس نے بولا کہ میں بہت بڑے شکنجے میں ہوں، میں خداوند کے ہاتھ میں پڑوں، کیونکہ اس کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں، سو خداوند نے اسرائیل میں وبا بھیجی اور اسرائیل میں سے 70,000 آدمی وبا سے مر گئے۔ اسرائیل میں، یروشلم میں رہنے والے لوگ 70,000 لوگوں پر وبا نازل ہوئی، تو ایک ایک کر کے مرتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں۔ داؤد رو رہا ہے، داؤد چلا رہا ہے، اے خداوند گناہ تو میں نے کیا، میرے خاندان کو مار دے۔ لوگوں نے کیا قصور کیا؟ لوگوں کا قصور بس اتنا ہی تھا کہ انہوں نے داؤد کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ شاید آپ کی سمجھ میں آئے گا، بادشاہ ساؤل پہلا بادشاہ اسرائیل کا، پہلا بادشاہ، اس بادشاہ سے پہلے جو بادشاہی کرتا تھا، نیائے کرتا تھا، وہ نبی تھا جس کا نام سیموئیل، جس کے نام کا مطلب خدا سے مانگا ہوا۔ تو وہ انصاف بھی کرتا تھا اور لوگوں کے لیے دعائیں بھی کرتا تھا، بھید کی باتیں بھی بتاتا ہے۔ بچپن سے خدا اس سے باتیں کرتا ہے، کیا ہونے والا ہے وہ بتایا کرتا تھا۔ سنو عزیزو، آپ کے پاس ایک نبی ہو، نبی، آپ نبیوں کی جگہ، جو نبیوں کی جگہ تھی، آپ لوگوں نے نبیوں کی جگہ، نبوت کی جگہ آپ نے سائنس کو رکھ لیا، تو سائنس نے بہت کچھ بتایا، ہوا کچھ بھی نہیں۔ آپ کے پاس نبی چاہیے، ہندوستان میں نبی چاہیے، امریکہ میں نبی چاہیے،
چائنا میں نبی چاہیے، پاکستان میں نبی چاہیے، تمام دیشوں میں نبی چاہیے، نبی جو دیکھتے ہیں کیا ہوگا 120 سال کے بعد، کیا ہوگا 40 دن کے بعد، کیا ہوگا۔ بہت لوگ سوال کرتے ہیں پاسٹر جی، ہاں جی کب تک رہے گی، کدوں تک رہے گی یہ بابا، کدوں تک؟ تو میں نے بہت لوگوں کو بتایا، کپڑا کیوں دھو رہے ہو؟ کہتے اس میں میل ہے نا، تو رہنے دو نا تھوڑی سی۔ کہتے نہیں، کپڑے میں چمک آنا چاہیے۔ عزیزو، یہ وبا تب تک نہیں جائے گی، یہ وبا تب تک نہیں جائے گی جب تک آپ کے اندر پاپ کی میل ہے۔ یہ وبا نہیں جائے گی، غلط پہ غلط ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ دعائیں سننے کا بھی وقت ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ وقت آپ کے ہاتھ سے چلا جائے۔ نہیں، وبا اس کو تپالی بھی کہتے ہیں۔ زبور گاتے ہیں نا کبھی کبھی، تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہم تو کبھی کبھی گایا کرتے تھے ایسے زبور۔ تو میں یہ زبور ایسے گایا کرتے تھے، کیا؟ یا رب تو میری پناہ ہے، سو تو ہے میری جان، خداوند دے وچ رہندی ہے، سو تیرا ہے مقام۔ سنو دھیان سے، سو تیرے اتے کدی بھی نہ آفت آوے گی، سو تیرے اتے کدی بھی نہ آفت آوے گی۔ تپالی وبا، تپالی وبا، تپالی تیرے ڈیرے وچ نہ جاتی پاوے گی۔ جب تک تیرے گھر میں روشنی رہے گی، اندھیرا داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ باہر کی چمک کچھ فائدہ، کچھ معنی نہیں رکھتی، اندر جو آپ کے تاریکی ہے، اس سے جب دعا کریں گے نا تو بولیں گے، آئے خداوند یہ تاریکی کو دور کر، روشنی چمکا دے، تو وہ بولے گا، آئے سونے والے جاگ، آئے سونے والے جاگ، سونے والوں جاگو، سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، جی اٹھ، تو مردوں میں پڑا ہوا ہے، گندی سنگتی میں ہے تو، بری محفلوں میں ہے تو، گندے ریت رواجوں میں ہے تو، کہاں ہے تو؟ او سونے والے، تو کہاں سویا ہوا ہے؟ آئے سونے والے جاگ، مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا، تجھ پر چمکے گا۔ یہ وبا تب تک نہیں جائے گی جب تک تجھ میں چمک نہ آ جائے، جب تک تم میں سچائی نہ آ جائے۔ یہ ریتی رواج،
یہ بری بری طریقے عبادت کے، بھکتی کے، جھک جاؤ، جھک جاؤ، اپنے سروں کو جھکاؤ، گر جاؤ خدا کے سامنے اور چلاؤ، تاکہ آنے والی دنیا جو آپ کی ہے وہ شکنجے میں نہ ہو، وہ آزاد ہو جائے خداوند یسوع مسیح کے نام سے۔ خدا بہت ہوتے ہیں آپ کے، زور بھی خدا ہے، انسان کا زور بھی خدا، انسان کا گیان بھی خدا۔ کس کس کو خدا کہتے ہو؟ بابل، اشور۔ بابل کا مطلب انسان کی طاقت کا حکومت، انسان کی طاقت کی حکومت۔ اشور دولت کی حکومت۔ مصر گیان کی حکومت، انسان کا گیان، دولت اور طاقت، ان سے راج نہیں ہوا کرتے۔ راج جو ہوتے ہیں انصاف کی روح سے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا، پالوس نے، شریعت ویوستھا تو پاک ہے مگر میں گناہ کے ہاتھ میں بکا ہوا ہوں۔ گناہ کے ہاتھ میں بکے ہوئے لوگ، اس لیے خداوند نے کہا تھا اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے چھڑائے گا۔ دولت نہیں چھڑا سکتی، سائنس نہیں چھڑا سکتی، گیان نہیں چھڑا سکتا، طاقت انسان نہیں چھڑا سکتی۔ خداوند کا فضل، خدا کا ہاتھ تمہیں بچا سکتا ہے، خدا کا ہاتھ تمہیں بچا سکتا ہے۔ الگ الگ بنے ہوئے خدا نہیں بچا سکتے، وہی بچا سکتا ہے جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا خدا ہے۔ سمجھ گئے؟ شکنجے میں تو نہیں، مر تو نہیں رہے۔ آنکھیں بند کرو، سروں کو جھکاؤ۔ رحمت خدا، خدا جو رحمت کا خدا ہے، فضل کا خدا، وہ آپ پہ فضل کرنا چاہتا ہے۔ ہم دعا کریں گے، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ اور بھی کچھ ہمارے عزیز جو چاہتے تھے کہ میں ان کے لیے دعا کر سکوں، تو میں ان سب سننے والوں کے لیے بھی دعا کرنے جا رہا ہوں۔ اے خداوند، سننے والوں پہ تیرا فضل ہو، تو اپنے کلام کو نازل فرما کر، تو اپنے کلام کو نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور آنے والی ہلاکت، وبا، مری سے بچا سکتا ہے۔ اے خداوند، ان سب پہ تیرا فضل ہو، ان سب کو بچا لے، سب کو بچا لے، شکنجے میں نہیں تیرے فضل میں رہیں، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اس دنیا پہ، ایمانداروں پہ، ان کے خادموں پہ، تمام جگہ ایمان رکھنے والوں پہ ہمیشہ ہوتا رہے۔ آمین، آمین، آمین۔ خداوند آپ کو بہت برکت